انسان کی مجبوری کی حد کیا ہے اور آزادی کی انتہا کیا ہے؟ زندگی میں مضامین اتنے ہیں کہ بے انتہا۔ ہر چیز ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ حتیٰ کہ جو سارا قرآن پاک ہے وہ بھی آپ کے عمل کرنے والی یا عمل کی دعوت یا عمل کا حکم دینے والی کچھ آیتیں ہیں، کچھ آیات ہیں جو صرف اطلاع کے لیے ہیں کہ ہم نے پہلی امتوں کے ساتھ کیا کیا، اس سے نتیجہ نکلتا ہے جو آپ کے عمل کی اصلاح کرے۔ لیکن دین صرف عمل کی اصلاح نہیں ہے، خیال کی اصلاح بھی ہے، عقیدے کی اصلاح بھی ہے۔ آپ کا رجوع اگر صداقت کی طرف ہو گیا، سفر نہ بھی کر سکے پھر بھی آپ صداقت میں ہی مرے، کیونکہ بہت ساری کثیر وسعتوں اور جہتوں سے نکل کر آپ نے صداقت کی طرف رخ کر لیا۔ آپ نے یہ رخ کرنا ہے۔ فاصلے تو یہاں ہے نہیں کہ جیوگرافیکل فاصلہ ہو کہ آپ 10 میل چلتے تو اللہ کا آستانہ آ جاتا۔ یہاں تو حقیقت کا آستانہ آپ کی پیشانی میں ہے، یعنی کہ یہ پاؤں چلانے کا نام تو نہیں ہے، وہ آپ کی پیشانی میں ہے یا آپ کے دل میں ہے، جس طرح کہ وہ فلک آپ کی آنکھ کے دل میں ہے۔ اب یہ آپ غور کرو کہ آپ کے لیے ایک دعوت یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کام بھی نہ کرو، نیکی بھی نہ کرو، بدی بھی نہ کرو، کام ہی نہ کرو، جیسے پیدا ہوئے ویسے چلتے جاؤ، جیسے پیدائش میں تھے، اگر ویسے موت آ جائے تب بھی آپ بخشے گئے۔ معصوم بچہ، معصوم موت۔ گویا کہ جو بگاڑ ہے یہ آپ کے عمل، آپ کے ارادے اور آپ کے علم میں ہی ہے، باقی تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ زندگی کا سارا مدعا یہ ہے کہ معصوم پیدا ہوئے، معصوم انتقال ہو جائے۔ معصوم جو ہے وہ تقرب الہی کا نام ہے، اگر اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو بڑی بخشش کی بات ہے۔ اب ہم نے جو کیا ہے کہ زندگی میں ہم نے کچھ علم حاصل کیا، کچھ عمل کیا۔ ہمیں عمل کا تو پورا بھروسہ نہیں ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن علم ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم اس کو اپنا سرمایہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ علم صحیح ہے، حالانکہ اس کے نتیجے میں عمل غلط ہو گیا، اس لیے سکون نہیں ہے۔ اب عمل غلط جو ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا عمل ملنا چاہیے تاکہ وہ میرے علم کے مطابق ایگری کرے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ علم ہی صحیح نہیں ہے تو پھر ساری بنیاد ہی متزلزل ہو گئی۔ مدعا یہ ہے کہ اس پہ غور کریں کہ کون سا علم ہے جو ضروری ہے اور کون سا عمل ہے جو ضروری ہے، تاکہ آج کا انسان اس کرب اور پریشانی سے نکل جائے۔ سب سے پہلے آپ نے اتنی سی بات کرنی ہے کہ یہ جو آپ کا اپنا وجود ہے، جو آپ کی زندگی ہے، جو آپ کی ذات ہے، اس ذات، اس زندگی، اس وجود کو احترام سے دیکھو، پرستش سے نہ دیکھو۔ احترام سے اس لیے دیکھو کہ آپ کے ذہن میں واجب الاحترام وہ ذات ہوتی ہے جو یکتا بھی ہو اور جو تقرب الہی میں بھی ہو۔ جتنی بھی قابل احترام باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس وجود میں موجود ہو سکتی ہیں، یعنی آپ کے وجود میں، ذاتی وجود میں، یعنی کہ توبہ کر کے یہ گناہ سے نکلتا ہے، رخ صحیح کر کے یہ صحت کا راستہ طے کرتا ہے، صحت علمی اور صحت عملی دونوں کا راستہ طے کرتا ہے، ایمان حاصل کر کے یہ مومن ہو جاتا ہے اور اس کی یاد کے ساتھ یہ تقرب الہی میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ یہ وجود تمام صفات، بلند صفات، ساری کی ساری صفات حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ نے میری بات پہ غور کیا کہ جتنی بھی صفات ہیں، ذات کی صفات جو بیان کی گئی ہیں، آپ اپنی ذات کے اندر ان تمام صفات کا ذائقہ لے سکتے ہو۔ آپ میری بات نہیں سمجھے کہ مدعا یہ کہ آپ یہ کہتے ہو کہ وہ رحمان ہے، رحم کرے گا، تو رحم کر کے بھی دیکھو تھوڑا سا۔ جب آپ رحم کر کے دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ آپ نے رحمان کو تسلیم کر لیا۔ اگر اس کو رحمان مانتے ہو اور رحم کرتے نہیں ہو تو نہ تم نے اس کو مانا اور نہ اپنے آپ کو مانا۔ اب یہاں دقت آئی پڑی ہے کہ ہم اس کو رحمان کہتے ہیں کہ یا رحمان رحم فرما، اور جب ہمارا وقت آتا ہے تو ہم رحم نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ رحمان کو پکار رہے ہو، رحیم کو پکار رہے ہو، یعنی کہ رحمت کرنے کی خواہش ہے، تم میں صرف رحمت لینے کی خواہش ہے، آگے کرنے کی خواہش نہیں۔ یہاں پہ آ کے تمہارے علم اور عمل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جتنی بھی صفات ہیں، ذات کی صفات ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں اس ذات کے اندر ان کا عکس موجود ہے۔ وہ خالق ہے، خالق بڑی ذات ہے، بڑی صفت ہے، بڑا عمل ہے، اور آپ اپنی ڈومین میں خالق ہو۔ وہ خالق تو نہیں ہو، لیکن
آپ کے پاس تخلیق کے مراحل، معیار اور درجے تو ہیں۔ کتاب ہو، اولاد ہو، کوئی چیز بنا لو، کوئی اور خیال تخلیق کر لو، کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہو۔ اگر آپ کو حسن تخلیق پر یقین ہے تو حسن تخلیق کرو۔ جب آپ کی تخلیق کا وقت آتا ہے تو آپ ملاوٹ کر دیتے ہو، پھر آپ کہتے ہو کہ وہ خالق ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو صفات آپ کہہ رہے ہو تبھی پکارو کہ وہ صفات آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اس سفر کے اندر یہ پہلا پوائنٹ ضروری ہے کہ جس صفت کو آپ پکار رہے ہو اس صفت کا اگر آپ کو فیض مل جائے تو وہ صفت آپ نے آگے رائج کرنی ہے۔ اگر رائج کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر پکارنا کیا ہے؟ یہاں پر ایک واقعہ پیدا ہوتا ہے جس سے پھر تمہارے اندر ایک انقباض طاری ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اس کی صفت مانتے ہو رزق دینے والا، رزاق۔ اب یہی ایک مشکل مرحلہ تھا، اس کو بیان کرنا آپ کے خیال میں مشکل تھا۔ وہ رزق دیتا ہے، آپ کو بھی دیتا ہے۔ اب کیا کرو گے؟ پیسہ تو نہیں کھانا تم نے، کھانی تو روٹی ہے۔ رزق کا مطلب ہے کہ آگے تم کسی اور کے لیے تقسیم کرنے کے انداز سے رازق ہو، یعنی اس رزق کو آپ پہنچاتے ہو اولاد کو، رشتہ داروں کو، اتفاقیہ آنے والے مہمانوں کو، جس کو بھی آپ دو، آپ دیتے رہتے ہو۔ اگر آپ اس سے رزق لیتے ہو اور دیتے نہیں تو بخیل ہو کے ماریں گے۔ جمع مال و عددہ، پھر تو آپ پر وہ رزق فیض کے بعد ایک عذاب بن گیا۔ وہ رزق فیض نہیں ہے، جس رزق کی تقسیم تم پر مشکل ہو، وہ رزق عذاب نہیں تو آزمائش ضرور ہے۔ لہذا اس رزق سے گریز کر جو تیرے لیے آزمائش بن جائے، وہ تیرے راہ کی رکاوٹ ہے، تیرے سفر کا حجاب ہے اور تیری منزل کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ اگر تمہیں لے کے دینا بھی آسان ہے، رزق دینا بھی آسان ہے تو صفت کے اندر شامل ہو گئے۔ اگر صفت میں شامل ہو گئے تو پھر تم وہ تو نہیں ہو لیکن اس کے تو ہو گئے۔ وہ ہونا تو مشکل ہے لیکن اس کا ہو جانا تو آسان ہے۔ اس کو آپ سمجھ کرتے ہیں۔ آپ جس صفت کو پکار رہے ہو وہ صفت اگر کبھی اتفاق سے آپ کے لیے فیض رساں ہو جائے تو جن کے پاس اس صفت کا فیض نہیں ہے وہ ان تک پہنچاؤ۔ اگر آپ کے پاس قوت آ جاتی ہے تو وہ تو قوی ہے اور شدید بھی ہے۔ قوی سے آپ نے کیا لینا ہے؟ قوت ہی لینی ہے نا۔ قوی سے جب آپ نے قوت لے لی اور قوت آپ نے کمزور کو ڈرانے میں لگا دی تو پھر آپ اچھے مقام کی قوت لے کر اسے غلط انداز سے استعمال کر رہے ہو۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ دینے والا جو ہے وہ سب کے لیے دینے والا ہے، تم اسی سے لے کر اسی کے بندوں کو اسی صفت سے محروم کر رہے ہو۔ یہ چیز تمہارے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھو کہ جتنی بھی نعمتیں آپ کے پاس ہیں کسی انداز کی ہوں، اگر وہ آپ اپنے تک رکھتے ہو تب بھی وہ نعمت اپنے اندر وجود میں دفن ہو جاتی ہے، اور اگر غلط مقام پر دیتے ہو تو پھر آپ کی تقسیم غلط ہو جاتی ہے۔ نعمت کا مقام صرف صحیح مقام تک اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، یہی تیرا کام ہے اور تیرا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ نعمت وصول کر اور اس تک پہنچا جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، غلط مقام پر نہیں پہنچانا۔ یہ کام جتنی نفاست سے اور دیانت سے کرو گے اتنا ہی تمہیں تقرب ملتا جائے گا، اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی جو ہے اس نے انسان کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ ایک انسان نے زیادتی کر دی، اسے غصہ آ گیا، اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کافر تھا جسے انہوں نے گرایا ہوا تھا۔ کافر نے کہا آپ نے چھوڑا کیوں ہے جبکہ آپ کے پاس تلوار بھی ہے اور میں کافر بھی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا تھا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے غصے کی وجہ سے اس کے غصے کا جو میں مظہر تھا اس میں ملاوٹ نہیں کرنا چاہتا، گویا کہ اس کے جلال کے اندر بھی اپنا جلال شامل نہ کرنا۔ بات سمجھ آئی؟ صرف اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اگر وہ کہے کہ جنگ کرو تو جنگ کرو، وہ کہے بند کرو تو بند کر دو، یہی آپ کا کام ہے۔ آپ صفات کے حوالے سے بھی ناقص ڈسٹریبیوٹر ہو، طلب کرتے رہتے ہو اور پھر طلب آگے تقسیم نہیں کرتے ہو۔ جو چیز موجود ہے اس کو آپ پراپر کوارٹر تک تقسیم نہیں کرتے ہو۔ یہ ایک مقام ہے۔ ہر انسان کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کا اس کو علم ہے یا کبھی گمان ہے۔ جو آپ چاہتے ہو کتنا ہی ناممکن ہو چاہنا بذات خود ہی ممکن ہے۔ جو آپ نے چاہا ہے وہ ناممکن آپ کی خواہش ہو گئی تو خواہش کا ہونا ہی اس کا امکان ہے، لہٰذا ہر خواہش پوری ہو سکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب اس کا عمل کیا ہے؟ اس کے عمل دو ہیں۔ ایک تو خواہش کو اس کے پراپر ایکشن کے مطابق لے چلو، وہ پوری ہو جائے گی، پھر دعا کے ذریعے بھی پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر سوچنا پڑے گا
کہ کہیں مجھے خواہش سے دستبردار ہونے کا تو نہیں کہا جا رہا، پھر اس کے حکم سے دستبردار ہونا اتنا ہی آسان ہونا چاہیے جتنا تم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ اگر خواہش سے دستبردار ہونا نہیں آتا تو خواہش کو نہ پیدا کرنا۔ اس سفر کے اندر یہ بات بہت مشکل ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ آپ کا ارادہ، آپ کی خواہش بڑی نیک چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ کی خواہش کے اندر دستبردار ہونے کی صلاحیت نہیں ہے تو خواہش سے فوراً گریز کر لو، کیونکہ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ خواہش پیدا ہونے دیتا ہے، اور جب خواہش پروان چڑھتی ہے تو کہتا ہے کہ تم میرے بڑے مخلصین ہو، ایک چھوٹا سا کام کرو۔ انسان کہتا ہے کہ حکم فرمائے، آپ تو کائنات کے مالک ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خواہش چھوڑ دے، کہتا ہے کہ جی یہی تو مشکل ہے، یہ خواہش چھوڑ نہیں سکتا۔ یہاں آ کے پھر تم الہیات کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق توڑ دیتے ہو، خواہش کو اس کے حکم پر ترک نہیں کرتے۔ ضروری یہ ہے کہ اس کے حکم پر خواہش اٹھانا اور پھر جب وہ کہے تو ترک کرنا۔ ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی کو اس کے بزرگ نے حکم دیا کہ تم ذکر کرو، اللہ کا ذکر۔ اس نے بڑا ذکر کیا اور کیفیت میں آ گیا، جذب میں آ گیا۔ چلتے چلتے اس کو کسی دیوار کے ساتھ کہیں ٹھوکر لگی تو سر سے جو خون نکلا اس سے بھی اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ پیر نے بلایا، کہتا ہے کہ السلام علیکم یا حضرت، ہمارا کام ہو گیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ اب تو ذکر بند کر۔ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ ذکر دینے والا اور کرانے والا پیر صاحب خود آپ ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو بند کرو۔ گویا کہ اگر ایک حکم ماننا آتا ہے اور دوسرا ماننا نہیں آتا تو تمہاری پیروی آدھی رہ گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دین کی تعریف یہ ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں کہ تم ذرا ٹھہر کے یہ کام کرو تو تم یہ نہ کہنا کہ میں عبادت میں مصروف ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ذرا بھی تذبذب کرنے سے حبطت اعمالہم، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وہ اعمال عبادت کے ہیں اور اعمال کیا ضائع ہوں گے، یعنی کہ یہ وارننگ کے طور پہ ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اگر تو پیسہ ضائع ہو تو اللہ کو تو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو اعمال ضائع کہے، یعنی کہ وہ جو تم نے عبادت کے اعمال مرتب کر رکھے ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو انکار ہو جائے تو حبطت اعمالہم، وہ ایسی ذات جن کے سامنے اونچا بولو تب بھی آپ کے اعمال ضائع ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھو کہ کس مقام پر کیا ہونا ہے اور کسی اور مقام پر کیا ہونا ہے۔